ملک میں جی مہنگائی کا طوفان ہے اور چیزیں جو ہے وہ انپریسیڈنٹ ریٹ پہ اوپر جا رہی ہیں. پیٹرول کا تو آپ جانتے ہیں لیکن عام اشیاء جو ہیں اگر آپ دیکھیں وہ بھی کسی کنٹرول میں نہیں آ رہی. اس وقت میرے سامنے جو مہنگائی کی شرح ہے مئی کے دوران وہ 2.5 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے. 13.76%، یعنی آلموسٹ جو ہے وہ 14% پہ جو ہے اس وقت مہنگائی چل رہی ہے. اور ملک کے اندر اچھی اکانومی کے لیے، بزنس انویسٹمنٹ کے لیے دو چیزوں کا ہونا بڑا ضروری ہے اور دونوں سے پاکستان میں نہیں ہے. ایک ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی اور ایک ہے پولیٹیکل سرٹینٹی. پولیٹیکل سرٹینٹی سے مراد یہ ہے کہ جو گورنمنٹ قائم ہے وہ کم از کم نظر آ رہا ہو انویسٹرز کو، کنزیومرز کو، اسٹاک ایکسچینج کو کہ 5 سال کے لیے ہے. اس کا تو ابھی یہی نہیں پتا کہ یہ صرف 1.5 سال کے لیے ہے، 1 سال کے لیے ہے، 3 مہینے کے لیے. دوسرا پولیٹیکل انریسٹ جو ہوا ہے اس ملک کے اندر. عمران صاحب ابھی بھی تلے میں لانگ مارچ کرنے پہ. ایک پشاور میں انہوں نے ایک اپنا ایک پورا وہ کے پی کے اندر بنا لیا ہوا ہے پبلک فورم، جہاں سے وہ ہر قسم کی سٹیٹمنٹس بھی دے رہے ہیں اور دوبارہ انہوں نے یہی کہا ہے یہیں سے کال دیں گے دوبارہ لانگ مارچ کی. تو لانگ مارچ جو ہے وہ اس ملک کی یا کسی بھی ملک کی اکانومی کے لیے اوبویسلی کوئی اچھی چیز نہیں. مگر یہ دونوں خطرات جو ہیں اور یہ دونوں چیلنجز جو ہے اس حکومت نے فیس کرنے. وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب موجود ہیں. پہلی دفعہ ایز اے وزیر خزانہ آ رہے ہیں، اس لیے تھوڑے لیٹ بھی ہو گیا. مفتاح بھائی کیا حال ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ خیریت سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے، طبیعت اچھی ہے. بہت شکریہ. کامران بھائی آپ کیسے ہیں؟ جی بالکل فائن. ابھی تو اس وقت مہنگائی کا بھائیو طوفان آیا ہوا ہے مفتاح بھائی. مجھے پتہ ہے اب آپ آرگومنٹ یہ دیں گے کہ آپ کا قصور نہیں ہے، یہ 3.5 سال کی پوری گورننس تھی. لیکن آپ کو یہ تو اندازہ ہے نا کہ جس وقت مہنگائی وہ 2.5 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے، جو پیٹرول جس جگہ پہ پہنچ گیا، چاہے آپ کا قصور نہیں ہے، لیکن اب آپ کو عوام جو ہے اس کو جواب دہ بھی ہونا ہے اور آپ کو عوام جو ہے اسی پوائنٹ آف ویو سے ڈٹرمن کرے گی کہ آپ نے کیا کیا. تو میرا سوال یہ ہے کہ حکومت جب آپ چھوڑ کے جائیں گے، چاہے اگست 2023 میں جائیں یا اب سے 4 مہینے بعد آپ جائیں، آپ کیا ریلیف دے کے جائیں گے عوام کو اس وقت کی بگڑی ہوئی صورتحال کے مقابلے میں؟ یہ بات درست ہے کہ قصور کسی کا بھی ہو، ذمہ داری ہماری ہے جناب. اور ہم کبھی بھی اپنی ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم ٹماٹر کی یا آلو کی پیاز دیکھنے نہیں آئیں. یہ ذمہ داری جو شہباز شریف صاحب کی ہے، حمزہ شہباز شریف صاحب کی ہے، میری ہے، ہمارے تمام دیگر جو وزراء ہیں سب کی ذمہ داری ہے. بلاول بھٹو صاحب ہوئے، جتنے اور شریک دار ہیں ہماری حکومت میں، خالد مقبول صدیقی صاحب، دیگر. تو ہم اس ذمہ داری کو لیتے ہیں. ذمہ داری ہماری ہے، غلطی کسی کی بھی ہو اس پہ نہ جائیں آپ. عوام کو کیا ریلیف دیں گے؟ یہ بات درست ہے آپ کی کہ مہنگائی بہت زیادہ تیز ہے. آپ کی یہ بات درست ہے کہ پیٹرول اب 180 روپے کا ہے. لیکن میں آپ کے سامنے یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس وقت بھی حکومت پاکستان 54 روپے پر لیٹر جو ہے وہ ڈیزل پہ نقصان کر رہی ہے. اس وقت حکومت پاکستان شاید 45 روپے پیٹرول پر نقصان کر رہی ہے. یہ پہلی تاریخ کی خبریں میں آپ کو دے رہا ہوں. اس کے بعد 31 تاریخ تک، اس کے بعد 2 دن سے اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے. تو اب دنیا میں اگر مہنگائی ہو رہی ہے تو ہم پاکستان کو اس سے کمپلیٹلی انسولیٹ تو نہیں کر سکتے، لیکن اگر پاکستانی کرنسی کو انشاءاللہ اگر ہم لے کے آ جاتے ہیں اور اسٹیبل کر لیتے ہیں، ہماری کوشش ہے کہ بجٹ کے اگلے 2-3 مہینے کے اندر ہم انفلیشن کو کنٹرول میں لے لیں، کیونکہ یہ سب سے بڑا ٹیکس ہے غریب عوام کے اوپر. اگر ہم مہنگائی کو 2-3 مہینے میں تھام لیتے ہیں صاحب ایک بات بتائیں، پھر انشاءاللہ تعالی میں آپ سے باری باری پوچھوں گا کہ بجٹ میں کیا ریلیف پاسبل ہو سکتا ہے اور پیسے کس طرح اوپر آئیں گے، ڈالر کس طرح نیچے جائے گا. لیکن آپ نے جو کہا کہ عالمی مہنگائی ہو رہی ہے، یہ تو سیم آرگیومنٹ ہے جو عمران خان صاحب دیا کرتے تھے کہ جی پوری دنیا میں مہنگائی ہو رہی ہے تو ہم کیا کریں، ہمیں بھی مہنگا ہونا ہی پڑے گا. تو مجھے بتائیے کہ آپ کی ورکنگ میں اور ان کی ورکنگ میں کیا فرق ہے؟ آپ کیا ڈفرنس لے کے لا رہے ہیں جو شوکت ترین صاحب نہیں کر سکے، حفیظ شیخ صاحب نہیں کر سکے، کوئی اور نہیں کر سکا، اسد عمر صاحب نہیں کر سکے؟ جی گزارش یہ ہے کہ دیکھیں، ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل مہنگائی تھی تو وہ تو تھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جس تیزی سے ان کی حکومت میں ڈیویلیویشن ہوئی ہے کرنسی کی، 116 پہ ہم کرنسی چھوڑ کے گئے تھے 115 روپے 60 پیسے پہ، 122 پہ ان کو ملی اور اس کو 122 سے 179 پہ لے کے گئے. تو وہ تو خان صاحب ہی لے کے گئے تھے نا، اس کو تو انٹرنیشنل اس پہ نہیں جوڑ سکتے. دوسری بات، اگر وہ مثال کے طور پر ایل این جی منگوانا بھول جاتے ہیں، 4 سالوں 4 سردیوں میں سے 3 سال ایل این جی منگوانا بھول جاتے ہیں، تو یہ تو انٹرنیشنل مارکیٹ کے اوپر آپ بلیم نہیں کر سکتے. یہ تو ان کی بھول تھی. اگر یہ اس وقت مہنگے سودے لے کر آ رہے تھے کیونکہ اسپاٹ پہ لے رہے تھے، ہم لانگ ٹرم سودے لے کر آئے، اس پہ آپ ہم کو گالیاں دے رہے ہیں، اس پہ جھوٹ بہتان لگا رہے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کو پتہ چلی کہ یہ لانگ ٹرم ہی لے کے آنے چاہیے تھے.
پھر آپ نے مہنگی LNG لی, اس میں کسی کا قصور نہیں ہے, ان کا قصور ہے. اگر آپ فرنس آئل سے بجلی بناتے ہیں, ڈیزل سے بجلی بناتے ہیں, میرٹ آرڈر کو آپ کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں, تو وہ ان میں ان کا قصور ہے, کسی اور کا قصور تو نہیں ہے. اگر آپ 48 روپے کی چینی ایکسپورٹ کر دیتے ہیں اور پھر 96 روپے کی واپس منگواتے ہیں اور چینی پاکستان میں مہنگی ہو جاتی ہے, یہ تو ان کا قصور ہے. ہم جب گئے تھے 2017-18 میں چھوڑ کے, تو اس وقت پاکستان گندم ایکسپورٹ کر رہا تھا. 3 سال کے بعد ایسی کیا قیامت آ گئی کہ آج ہمیں گندم امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے. لیکن مفتاح بھائی مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ اس وقت جو گروتھ ریٹ کا انالیسز آیا ہے جو اکاؤنٹس کمیٹی نے پیش کیا آپ کی گورنمنٹ کے آگے, لاسٹ ایئر جو ہے جو ختم ہوا ہے تو ان کی گروتھ ریٹ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کی 5.6 کچھ % تھی, اور اب جو ہے وہ 5.97, اب یہ ایئر ختم ہوگا تو GDP گروتھ ریٹ تو عمران نے 6% پہ چھوڑی ہے, تو یہ تو بری نہیں ہے. تو پھر ہم کس طرح کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دیوالیہ کر دیا تھا عمران خان نے, جب وہ 6% گروتھ ریٹ کے اوپر, آپ کو بھی پتا ہے کہ ان کی حکومت گئی ہے اور 5.67 پہ لاسٹ ایئر ان کی گروتھ ریٹ تھی, اور آپ کے لیے چیلنج یہ ہے کہ اب آپ نے اس کو امپروو بھی کرنا ہے. مفتاح بھائی جی, میں اگر کریڈٹ کارڈ سے جا کر بہت ساری چیزیں خرید کے آ جاؤں تو شاپنگ تو میں نے بہت کر لی, لیکن میں کریڈٹ کارڈ کے پیسے دینے بھی ہونے چاہیے نا. جب آپ کا 22 ارب سے گر کر 10 ارب پہ 10.3 ارب پہ خان صاحب چھوڑ کے گئے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ آپ ریزروز, اگر آپ کے 5 ارب ڈالر کے تو صرف آخری مہینے میں ریزروز گر گئے آپ, اور آپ کے پاس ریزروز بیسکلی اتنی تیزی سے گر رہے ہوں, اگر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو کووڈ کی وجہ سے پازیٹیو تھا وہ اچانک آپ کا نیگیٹو ہو جائے اور 14 بلین ڈالر کا ہو جائے, اس سال میں 16 بلین ڈالر کا ہوگا, تو آپ کس گروتھ کی بات کر رہے ہیں. میں اور آپ دیکھیں کامران بھائی, میں اس پہ نہیں جاؤں گا, بحث میں نہیں پڑھوں گا, لیکن بہت سارے جید اکانومسٹ نے آرٹیکلز دیکھے ہیں اخباروں میں کہ اس گروتھ کو بھی کویشچن کیا, لیکن میں اس چکر میں بالکل نہیں پڑھنا چاہتا ہوں. جو نمبر حکومت کے آئے ہیں وہ ٹھیک ہیں. میری گزارش اتنی ہے کہ آپ اگر یہ گروتھ, ہم تو گروتھ مانتے ہیں لیکن اس سے زیادہ گروتھ ہم کر کے گئے, لیکن مقصد یہ ہے کہنے کا کہ یہ گروتھ کیا سسٹینیبل تھی کہ یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں پرابلم لے کے آ رہی ہے. میں تو آن ریکارڈ ہوں 1 سال سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں جہاں پہ 2.4% سے آبادی بڑھتی ہے اور جہاں پہ اتنی آبادی چھوٹے بچوں کی ہے اور ینگ لوگوں کی ہے, وہاں پر گروتھ لانا مشکل نہیں ہے, سسٹینیبل گروتھ لانا مشکل ہے. ٹھیک ہے, سسٹینیبل گروتھ لانا مشکل ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ گورنمنٹ چھوڑ کے جائیں گے سسٹینیبل گروتھ ہوگی, آپ یہ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور آپ کے نزدیک اس کا ٹائم فریم کیا ہے, اگست 2023 یا اس سے پہلے؟ دیکھیں, ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ کی ٹرم ہے وہ اگست 23 پہ ختم ہوتی ہے اور اگست 23 تک حکومت کر رہے ہیں ہم. اور سچی بات یہ ہے کہ کل حکومت چلے جائے, پرسوں چلے جائے یا اگست میں جائے, ہم کو یہ سوچ کے کرنا چاہیے کہ ہم اگست 23 تک ہیں, بلکہ ہم کو یہ سوچ کے کرنا چاہیے. دیکھیں مفتاح بھائی, جب آپ یہ بات کہتے ہیں نا کہ بھلے کل ہی چلی جائے پرسوں چلی جائے, یہ مارکیٹ کے لیے ڈیوسٹیٹنگ ہے, تو ہم اسے بہتر جانتے ہیں. جب آپ میں کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا, میری گزارش سن لیجیے, میں کچھ اور میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم کو ٹائم ہورائزن اپنا رکھنا چاہیے کہ مثال کے طور پر شہباز شریف صاحب اپنے پہلے ہفتے کے اندر گئے ہیں وہ ڈیامیر بھاشا ڈیم پہ, ٹھیک ہے, اور انہوں نے کہا یہ 29 میں ختم ہوگا, انہوں نے کہا نہیں اس کو 27 میں ختم کرو. اب 27 تک تو ظاہر ہے ہماری ٹرم نہیں رہے گی. وہ کیوں گئے ہیں؟ بیکاز ہی از ناٹ تھنکنگ فار 1 year, ہی از تھنکنگ فار ایز اے پاکستانی کہ یہ تو ملک چلے گا نا, یہ ملک تو میرا ہے, میرے بچے ادھر رہتے ہیں, میں